اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا موضوع دہو الارض ہے، جو 25 ذی القعدہ کو منایا جاتا ہے. اس اہم واقعے کے تناظر میں دیگر باتیں، مثلاً دیگر واقعات اس دن کی مناسبت سے ہماری ذمہ داری اور عالمی سطح پر اس سے منسوب اور متصل چیزیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، تمہیداً ایز اے انٹروڈکشن کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں اہم واقعات، اہم تاریخوں کی بڑی اہمیت ہے، اور اہم واقعات کے تناظر میں ہم ان ایام کو منایا کرتے ہیں کہ جن ایام میں، دن تواریخ میں یہ واقعات رونما ہوئے. اب اگر واقعہ کسی غم و حزن سے تعلق رکھتا ہے تو ہم غمگین ہوتے ہیں، مثلاً شہادت، ایام عاشورہ. اور اگر خوشی کا واقعہ ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، جشن مناتے ہیں، مثلاً ولادت بسعادت کسی بھی معصوم کی، نبی کی، اور جشن سے متعلق واقعات جیسے جشن غدیر، عید مباہلہ وغیرہ. لیکن یہاں پر اس زمن میں چونکہ آج کل گلوبل ولیج دنیا بن چکی ہے، کراس کلچرزم کا زمانہ ہے، جو چیزیں مغرب میں ہوتی ہیں ان کو مشرق میں بے عینی ہی فوری طور پہ دیکھا جا سکتا ہے، انسٹنٹینیسلی. انٹرنیٹ کی وجہ سے ایک جگہ کے اثرات دوسری جگہ مرتب ہو رہے ہیں. انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم بہت سی چیزوں سے ٹیمپٹ ہو رہے ہیں، یعنی وہ اپنے اندر کشش اور جاذبیت رکھتی ہیں. ہمارا نوجوان ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ جہاں ہم اتنے ایام منا رہے ہیں، اتنے تہوار منا رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم وہ تہوار بھی منائیں، وہ ایام بھی منائیں جو مغرب مناتا ہے. تو اس زمن میں ایک شدت پسندانہ جواب تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیا تہواروں کی، ایام کی کمی ہے کہ ہم اغیار کی طرف دیکھیں. اور ایک ماڈریٹ، معتدل اسٹیٹمنٹ یا موقف یہ ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ ایام ہماری طبیعت، مزاج، شریعت سے میچ نہیں کرتے، تو نو کوسچن اباؤٹ اٹ. اس تہوار سے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوگی جس میں شریعت سے منافی چیزیں متصل ہیں اور وہ گناہوں سے آلودہ ہے. ہاں، ان تہواروں کو منایا جا سکتا ہے جس میں اخلاقی اعتبار سے کوئی پیغام ہے اور عقائد کے انحراف کے اعتبار سے کوئی شائبہ نہیں. چنانچہ ہم تہواروں کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. مغرب کے تہوار کی ہم بات کر رہے ہیں. ایک تو وہ کہ جن کو ہم قطعی طور پہ نہیں منا سکتے، اور ایک وہ جن کو قدرے بہتر کر کے، اسلامائز کر کے منایا جا سکتا ہے. اس کی مثال نجس چیزوں کے حوالے سے ہیں. کچھ چیزیں نجس العین ہیں، مثلا کافر، کتا، شراب، یہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتی. کچھ استثناءات ہیں، استحالہ وغیرہ، انقلاب. تو بعین ہی اسی صورت میں شراب کو کتنا آپ ابال لیں، صاف کر لیں، چھان لیں، شراب حرام رہے گی. کتے کو کسی بھی صابن اور شیمپو سے نہلا دیں، کتا نجس رہے گا. سور کو 24 گھنٹے آپ سینیٹائزر میں شاور دیتے رہیں، سور نجس العین رہے گا.
کافر چاہے کتنا ہی با اخلاق کیوں نہ ہو، دودھ میں دھلا ہمارے سامنے کیوں نہ آ جائے، لیکن جب تک وہ اپنے عقائد درست نہیں کرتا وہ نجس رہے گا، نجس العین۔ تو اسی طرح کچھ تہوار ایسے ہیں کہ جن کو ہم قطعی طور پہ نہیں منا سکتے، ان کی بنیاد ہی دین دشمنی پر رکھی گئی ہے۔ مثلا ویلنٹائن ڈے، آپ اس کو کتنا پاک و صاف کر لیں، یہ کہہ لیں کہ بھئی یہ محبت ہے، دشمنی تو نہیں، ہم کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، نقصان تو نہیں، ہم کسی کو زندگی بخش رہے ہیں، زندگی لے تو نہیں رہے۔ ویلنٹائن ڈے کی بنیاد ہی خرافات، ویلنٹائن ڈے کی بنیاد ہی فواحشات، ولگیرٹی، آبسینٹی اور غیر شرعی عشق پر ہے، تو ہم اس کو پروموٹ نہیں کر سکتے، یہ اسلامائز نہیں ہو سکتا۔ ہولی ایک تہوار ہندوؤں کا جس کو منانے کا مقصد ہم اپنے دین کو چھوڑ کر ایک ایسی شخصیت کی رہائی کی خوشی میں، ان کا جو بھگوان تھا، راجا تھا، جس کی رہائی کی خوشی میں وہ ہولی تہوار مناتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بسنت کا ڈے ہے یا کرسمس ہے، لہو و لعب سے بھرپور ہیں، یا پھر ان کا تعلق جو ہے وہ دیگر مذاہب سے ہے۔ ہاں، کچھ ایام ایسے ہیں، کچھ تہوار ایسے ہیں کہ جن کو قدر بہتر طریقے سے منا کر ہم اپنے لوگوں میں ایک اعتدال پسندی کی روش، ماڈریٹزم رائج کر سکتے ہیں اور نوجوان نسل کو کسی حد تک اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ مثلا مدرز ڈے جو مغربی اعتبار سے مئی کے دوسرے سنڈے کو منایا جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدرز ڈے کو اسلامائز کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو 20 جمادی الثانی، یوم ولادت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی موقع پر منایا جانا چاہیے۔ بلا شبہ وہ امت کی ماں ہیں۔ فادرز ڈے 13 رجب ان کے شوہر نامدار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی ولادت کے موقع پر۔ اسی طرح ایک تہوار، ایک یوم ارتھ ڈے کے نام سے 22 اپریل 22 اپریل کو دنیا میں منایا جاتا ہے۔ 174 کنٹریز، 7,000 سے زیادہ NGOs تنظیمیں اس دن کو مناتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس دن کو اس دن منائیں، اس تہوار کو اس دن منائیں کہ جب خود دنیا وجود میں آئی، یعنی برتھ ڈے آف ارتھ شوڈ بی دا ارتھ ڈے، اور وہ ہے 25 ذی قعدہ، جو کہ پیر کو انشاءاللہ منایا جائے گا۔ تو ایام کے اعتبار سے اٹ شوڈ بی ویری مچ کلیئر کہ کچھ ایام پہ ہم کراس لگا دیتے ہیں، نو کوسچن اباؤٹ اٹ، اور کچھ ایام کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، امینڈمنٹس کے ساتھ اسلامائز کر کے ہم منا سکتے ہیں، مدرس ڈے، فادرس ڈے، ارتھ ڈے۔ پھر اس کے بعد ایک اہم بات مقدمتاً 25 ذی قعدہ کے حوالے سے یہ تمہید ہوئی کہ یہ موضوع کیوں اہم ہے، ارتھ ڈے منانا، دہو الارض بنانا کیوں ضروری ہے، اور کس طرح ارتھ ڈے کو دہو الارض میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یا دہو الارض کو بطور ارتھ ڈے منایا جا سکتا ہے۔ مقدمتاً خود 25 ذی قعدہ کے حوالے سے گفتگو۔ عموماً جب ہم کسی یوم کو مناتے ہیں، کسی دن کو مناتے ہیں، تو ایک اہم واقعہ اس سے منسوب ہوتا ہے، ولادت، شہادت یا اعلان غدیر، عید مباحلات، یا زیادہ سے زیادہ 2 واقعات، مثلا ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک ساتھ 17 ربیع الاول کو، اور شہادت مثلا 28 صفر کو شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائی جاتی ہے۔ لیکن 25 ذی قعدہ ایک وہ تاریخ ہے کہ جس میں 1 نہیں، 2 نہیں، 3، 4 بلکہ 5 اہم واقعات رونما ہوئے یا ہوں گے۔ تو اس حوالے سے اس کی اہمیت 5 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ اہم ترین واقعہ جو خود دہو الارض کے نام کا سبب بنتا ہے، وہ زمین کا پیدا ہونا، بچھایا جانا، دہو الارض جسے کہتے ہیں، زمین کا بچھایا جانا۔ دوسرا اہم واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اولو العزم پیغمبروں میں سے، اس دن دنیا میں تشریف لائے۔ تیسرا اہم واقعہ آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں، ان کی ولادت کا دن۔ پھر رسول اللہ کی روانگی
پہلے اور آخری حج کے لیے، اور آخر میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجک کا قیام 25 ذوالقعدہ کو۔ تو 5 اہم واقعات ہم چاہیں گے مختصراً ہر واقعے پہ روشنی ڈالی جائے، اور ہر واقعے سے متعلق جو پیغامات ہم وصول کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، جو کہ ہمارا اصل ہدف ہونا چاہیے۔ جب ہم کسی تہوار کو مناتے ہیں، کسی دن کو مناتے ہیں، تو بنیادی طور پہ ہم اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی کے مسائل کے لیے حل ڈھونڈتے ہیں، اور وہ صراط ڈھونڈتے ہیں جس پہ ہم سے پہلے بہترین لوگ گزرے، انبیاء، ائمہ، ان کے جانشین اس کرۂ ارض کے بہترین لوگ ہیں۔ تو آئیے پہلے واقعے کی طرف چلتے ہیں، یعنی دحو الارض، زمین کا بچھایا جانا۔ زمین کا بچھایا جانا یعنی دحو الارض کے حوالے سے اب لفظ دحو یا دحاہا کو اگر ہم ڈھونڈیں تو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی ایک روایت ہماری نظر سے گزرتی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا کہ مکہ کو مکہ کیوں کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا لأن اللہ مکۃ الارض من تحتها ای دحاہا، کہ مکہ کو مکہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن زمین کو بچھایا گیا، مکہ یعنی بچھانا، اور پھر آگے اس کی تشریح فرمائی ای دحاہا یعنی بچھایا جانا، پھیلایا جانا۔ تو مکہ بمعنی دحرجہ ہے، یا مکہ بمعنی دحاہا ہے، یعنی بچھانا، لڑکانا۔ جس طرح ہم قالین کو بچھاتے ہوئے انرول کرتے ہیں تو وہ کھلتا چلا جاتا ہے، دسترخوان کو ہم انرول کرتے ہیں تو وہ کھلتا چلا جاتا ہے، دری کو، اس طرح زمین کو مکے یا کعبے کے نیچے سے بچھانا اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، یا اس کو پھیلانا شروع کیا۔ اس لیے مکہ کو مکہ کہا جاتا ہے، اور دحو الارض نام اسی وجہ سے ہے کہ زمین کو بچھایا گیا، نہ کہ بنایا گیا، یا بنانا بچھانے کے انداز سے ہوا۔ اب آئیے ہم قرآن میں تلاش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کے حوالے سے کیا فرمایا۔ سب سے پہلے سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا۔ کس کے بعد؟ آسمانوں کو بنانے کے بعد، روز و شب کو تشکیل دینے کے بعد۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ زمین کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں پانی برسایا، پانی کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، اور پھر جاندار وجود میں آئے۔ یعنی پہلے آسمان بنا، روز و شب، پھر زمین، پھر پانی، پھر جاندار۔ یہ ترتیب یاد رکھیے گا، بہت اہم نقطہ اس ضمن میں ہم پیش کریں گے۔ اس کے بعد سورہ انبیاء آیت نمبر 30 کے حوالے سے جب امام سے پوچھا گیا کہ اس آیت کی تشریح کریں کہ جس کے مطابق ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، بے شک آسمانوں کو اور زمین کو کہ جو جڑے ہوئے تھے ہم نے علیحدہ کیا، اور وجعلنا من الماء کل شیء، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، جاندار چیز کو، حی افلا یؤمنون، کیا تم ایمان نہیں لاتے اب بھی؟ اس میں بھی ترتیب تقریباً وہی ہے، جہاں زمین کے بچھانے کا تذکرہ ہے وہاں سیکوینس آف کریشن کو ڈسکس کیا گیا ہے، یعنی زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے، وہ علیحدہ ہوئے، اور پھر جو ہے وہ پانی برسا۔ امام باقر علیہ السلام نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ جب زمین و آسمان الگ ہوئے تو پانی برسا، جیسے ہم کسی پھل کا چھلکا اتارتے ہیں تو رس نکلتا ہے، موسمبی ہے یا انار ہے، تو جب چھلکا اتار رہے ہوتے ہیں تو رس نکل رہا ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ زمین کا چھلکا، آسمان، یا دونوں کو جب علیحدہ کیا گیا تو اس نتیجے میں بارش ہوئی۔ پھر امام نے فرمایا کہ کچھ پانی جذب ہو گیا، کچھ پانی زمین پہ رہ گیا، تو جو جذب ہو گیا وہ انڈر گراؤنڈ واٹر، جس کو ہم بورنگ کر کے کنواں کھود کے نکالتے ہیں، اور جو اوپر رہ گیا وہ سمندر، دریا اور نہروں کی صورت میں باقی رہ گیا۔ اور اب بھی دنیا 2/3 پانی سے کورڈ ہے، خود انسان بھی 2/3 پانی سے لبریز ہے۔ بہرحال تو ہیومن بینگ از ویری مچ کمپیٹیبل ود دا ارتھ، بائی دا وے۔ دنیا میں بھی 2/3 پانی ہے، ہمارے اندر بھی 2/3 پانی ہے، ہمیں پانی کی زیادہ ضرورت ہے، پانی دنیا میں بھی پانی زیادہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس سیکوینس سے بنایا،
اور اس سیکوینس اور ترتیب کا تذکرہ جب ہم کرتے ہیں سورہ نازعات میں بھی اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اتفاق سے دونوں کی آیت کا نشان 30 تو ہمیں اس وقت حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم بگ بینگ تھیوری کی طرف جاتے ہیں اور سائنسدانوں کی پیش کردہ تھیوری کو پڑھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں 13 بلین ایئرز اگو دا ہول یونیورس واز لائک اے بال، ایک کرے ایک بال کی شکل میں تھی جو دھماکے سے پھٹا بیفور 13 بلین ایئرز اگو۔ جب وہ پھٹا تو اس کے ٹکڑے فضاؤں میں پھیلے، جیسے بم پھٹتا ہے تو فضا میں ٹکڑے پھیلتے ہیں۔ کچھ ٹکڑے رہ گئے اسٹیشنری، ساکت و جامد، فکسڈ، دیز آر کالڈ اسٹارز، اور کچھ موو کرنے لگے، موبائل، دیٹ از پلانٹس، جس میں ایک ارتھ ہے، پلوٹو ہے، نیپچون ہے، مرکیوری ہے، مختلف 9 10 15 جتنے بھی دریافت ہوئے ہیں۔ تو سم آر موبائل اینڈ موونگ اینڈ سم آر اسٹیشنری لائک اسٹارز۔ سورج بھی ایک اسٹار ہے، ستارہ ہے، لیکن بہت ہیوج، بہت انارمس، بہت جائنٹ قسم کا ستارہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ترتیب آج سائنس ہمیں بیان کر رہی ہے کریشن آف دا ورلڈ کے اعتبار سے، وہی ترتیب قرآن میں، وہی ترتیب روایت میں بیان ہوئی ہے کہ جس کے مطابق پہلے زمین و آسمان ایک ہی چیز تھے، کرہ تھے، پھر وہ علیحدہ ہوئے، پھٹے، پھر بارش، پھر جاندار، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا۔ بس یہاں کہ ہمارا اور مغرب کا ایک ڈفرینس یا دو راہیں ہو جاتی ہیں کہ ان کے مطابق ڈارون تھیوری کہتی ہے کہ جو یہ جانور ہیں یہ ایوولویٹ، ارتقاء کی منزل کو پا کر انسان بن گئے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جانور بنے اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کا نزول ہوا، آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے، یعنی جاندار، نباتات اور جمادات، پلانٹس، اینیملز اینڈ ان اینیمیٹ آبجیکٹس، پانی اور پہاڑ وغیرہ، یہ پہلے سے موجود تھے۔ اور ایک بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ جب آپ کہیں شفٹ ہوتے ہیں کسی جگہ، تو یہ نہیں ہوتا کہ پہلے آپ شفٹ ہو جائیں پھر وہاں پہ گھر بنانا شروع کریں، بنیادیں ڈالیں، دیواریں کھڑی کریں، چھت ڈالیں، فرنیچر ڈالیں، ساز و سامان ڈالیں اور پھر رہنا شروع کریں۔ نہیں، پہلے آپ بنیاد ڈالتے ہیں، عمارت کھڑی کرتے ہیں، چیزیں سہولیات فراہم کرتے ہیں، پھر شفٹ ہوتے ہیں۔ جب مکان بن چکا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنا دیا، تمام سہولیات، فیسلٹیز ریڈی رکھی، اور پھر حضرت انسان کو دعوت دی کہ اب آپ یہاں پر آئیے اور رہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض کو بنایا انسان کے لیے۔ اس لفظ ارض کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 23 مرتبہ 23 ٹائمز مینشن کیا ہے۔ تو بہرحال پہلے ایک بات یہ طے ہو گئی کہ ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں، سائنس کو اور اسلام کو پڑھیں۔ ہمارے یہاں عالم یہ ہے کہ جو اسلام کو پڑھ رہے ہیں وہ سائنس کو نہیں پڑھ رہے، وہ اس کو بدعت سمجھ رہے ہیں یا اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں جدید علوم کو، اور جو سائنس پڑھ رہے ہیں، جدید علوم پڑھ رہے ہیں، وہ اسلام کو بیکورڈ، دقیانوسی سمجھ رہے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، حالانکہ تقریباً تمام چیزیں جو قرآن میں موجود ہیں وہ سائنس ثابت کر چکی ہے، اس کو عقل تسلیم کر چکی ہے۔ اور اگر کہیں تضاد ہے تو غلطی سائنس کی ہے نہ کہ اسلام کی، جس کو سائنس خود کریکٹ کر لیتی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کبھی بھی اسلام کا کوئی اصول غلط ثابت نہیں ہوا، سائنس کے اصول غلط ثابت ہوئے، عقل، فلسفے کے اصول بہت سارے غلط ثابت ہوئے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ جو اللہ نے قرآن میں لکھ دیا وہی کائنات میں ظہور پذیر ہو رہا ہے، اسی کو دریافت کیا جا رہا ہے، اسی کو ایجاد کیا جا رہا ہے، اسی کو پریکٹیکلی پروف کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک تھیوری لکھی گئی، اس کا پریکٹیکل خود بخود یا انسان کی صورت میں وجود میں آ رہا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن از دا ورڈ آف گاڈ اینڈ سائنس از دا ورک آف گاڈ۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور سائنس اللہ کا کام ہے۔ جو اللہ نے کہا وہ سائنس ثابت کر کے دکھا رہی ہے کہ ایسا ہوا۔ اللہ نے کہا کن فیکون۔ تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہو، سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 ہو، یا جہاں جہاں بھی لفظ ارض استعمال ہوا ہو، کائنات کی بحثوں کو کھولا گیا ہو، ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن وہاں پر موجود ہوگا، قرآن کی
تعویلات بعین ہی ویسی ہی ہوں گی جیسی بیان کی گئی ہیں، اور اللہ کا کرشمہ وہاں موجود ہوگا، کیونکہ مخلوقات کو تخلیق کرنے والا خالق کائنات ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو کن معنوں میں استعمال کیا ہے۔ بہت سارے معنی ہیں، یہاں 2 معنی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا جعل لکم الارض فراشا، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی تو ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔ فرش یعنی زمین، فرش یعنی مسکن، ریزیڈنشل کوئی جگہ۔ انسان کی فطرت ہے جہاں وہ رہتا ہے وہاں کو صاف ستھرا رکھتا ہے۔ ہم اپنے گھر کو بہت زیادہ صاف ستھرا رکھتے ہیں تاکہ کسی قسم کی دقت، زحمت، پریشانی، الجھن نہ ہو، بیماریاں نہ پھیلیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری نہ صرف اپنے گھر کو صاف رکھیں بلکہ اپنے آس پاس کے ماحول جس کا تعلق زمین سے اس کو صاف رکھیں۔ اور صاف رکھنے کا مطلب فقط یہ نہیں کہ فزیکل کلینلینس، اسپریچول کلینلینس بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی اس جگہ گناہ نہ ہو، موسیقی نہ ہو، مکس گیدرنگ نہ ہو، بے حجابی نہ ہو، کسی پہ ظلم نہ ہو رہا ہو، بے ایمانی نہ ہو، چوری نہ ہو۔ یہ ہے زمین کو اور اس کے فرش کو اور کرۂ ارض کو پاک رکھنے کا مطلب۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ اسی زمین کو گہوارے یا جھولے سے تشبیہ دیتا ہے، جعل لکم الارض مہدا، کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے ایک جھولا بنایا۔ روسی فلسفی کانسٹینٹن اس بارے میں بڑی اچھی بات کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ the whole world is like a cradle but the mankind cannot live in the cradle forever، کہ پوری دنیا ایک جھولے کی حیثیت رکھتی ہے لیکن انسانیت بہت عرصے تک جھولے میں نہیں رہ سکتی۔ جیسے ایک بچہ 1 سال، 2 سال، 3 سال جھولے میں رہے گا لیکن وہ پھر تڑپے گا، حرکت کرے گا، بے چین ہوگا کہ مجھے اس جھولے سے نکالو۔ لیکن کیا ماں فقط اس کے ہاتھ پیر ہلانے سے اس کو جھولے سے نکال دیتی ہے؟ وہ انتظار کرتی ہے کب بچہ چلنے کے قابل ہو، کب بچہ مضبوط، طاقت و توانا ہو کہ وہ جھولے کے باہر بھی اپنے وجود کو قائم رکھ سکے اور ٹھوکر نہ کھائے۔ تو بس اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا انسانوں کے لیے ایک جھولے کی حیثیت ہے۔ آپ کو اس دنیا میں ثابت کرنا ہے کہ میں میچور ہوں، آپ کو اس دنیا میں ثابت کرنا ہے کہ میں اس جھولے سے نکلنے کے لیے تیار ہوں اور اس جنت میں جانے کے لیے مستحق قرار دیا جا سکتا ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی آخری منزل قرار دیا۔ دنیا آپ کی آخری منزل نہیں ہے، دنیا آپ کے لیے جھولا ہے جس میں کچھ عرصے تک آپ کو وقت گزارنا ہے، اپنے آپ کو طاقت و توانا کرنا ہے، ثابت کرنا ہے کہ آپ چل سکتے ہیں، ثابت کرنا ہے کہ آپ کے پاس استقامت میں لغزش نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈال دے گا، ورنہ آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جہنم میں ڈالنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو کمی بیشی ہے وہ دور ہو جائے۔ جیسے کوئی زیور ہے، اس میں سونا الگ کرنا ہے اور باقی کثافتوں کو الگ کرنا ہے تو ہم اس کو آگ میں ڈالتے ہیں، اور جب وہ سونا مکمل طور پہ خالص ہو جاتا ہے تو اس کو نکال لیا جاتا ہے۔ اسی طرح جہنم میں اگر کسی کو ڈالا جا رہا ہے تو وہ بھی اس کی بہتری ہے کہ اس کے گناہ وہاں دھل جائیں، جب دھل جائیں گے تو وہ جنت میں جانے کا قابل ہو جائے گا، ورنہ تو پھر کبھی بھی جانے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کی 2 قسمیں ہیں، عارضی اور دائمی۔ عارضی یعنی ان کے گناہ ایسے ہیں کہ دھل سکتے ہیں، اور اس کے بعد چاہے وہ 1000 سال میں دھلیں یا لاکھوں سال میں، پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ اور کچھ گناہ دائمی ہیں جو انبیاء کے مقابلے میں آئے، جو انبیاء کے جانشینوں کے مقابلے میں آئے، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا، وہ جہنم میں نہیں پاک ہو سکتے۔ ان کی مثال نجس العین چیزوں کی سی ہے، ان کی مثال شراب، کتا، کافر، سور کسی ہے کہ وہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو فرش قرار دیا، مسکن، ریزیڈنس قرار دیا، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جو شخص جہاں رہتا ہے اس ماحول کو، اس جگہ کو پاک کرے۔ اور اس کے بعد جھولا قرار دیا
جھولا یعنی وہ جگہ جہاں پہ آپ پرورش پاتے ہیں، اپنے آپ کو میچور کرتے ہیں۔ اس کے بعد خود ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت یہاں پہ ایک کیئر ٹیکر کی پاور آف اٹارنی کے حامل شخص کی سی ہے کہ ایک شخص کہیں باہر ہوتا ہے تو وہ اپنا نائب کسی جگہ بنا دیتا ہے کہ یہ میری پراپرٹی ہے اور یہ میرا نائب ہے، پاور آف اٹارنی، اتھارٹی سب اس کے پاس ہے، ساری ڈیلنگ سارا سودا اس سے ہوگا، بیچنا چاہے تو یہ بیچ سکتا ہے، کرائے پہ دینا چاہے تو کرائے پہ دے سکتا ہے، کسی چیز میں استعمال کے لیے لانا چاہے یہ شخص تو یہ لا سکتا ہے۔ آئی ایم گیونگ ہم مائی اتھارٹی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاور آف اٹارنی دیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ جہاں دنیا میں انسان ہے وہاں انسان کے دشمن بھی ہیں۔ سب سے بڑا دشمن شیطان، ان الشیطان کان عدو مبینہ، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے ہم کو بچنا ہے۔ لیکن شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سیاسی طور پہ یہ جملہ استعمال نہیں کر رہا کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کے پیچھے ہو، جو خود زمین و آسمان اور اس میں موجود چیزوں کا مالک ہے، لہو ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ارے اسی کا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے۔ تو جب سب کچھ اس کا ہے تو پھر شیطان کے اوپر غلبہ بھی اس کا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کی حمایت اور اللہ کی تائید، اللہ کی پشت پناہی میں چلیں گے تو شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر آپ یہ پوچھ سکتے ہیں بھئی ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم ہی کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو چھوڑ کر، نباتات، جمادات، حیوانات تو بہت دور کی بات، شیطانوں کو چھوڑ کر، ملائکہ کو چھوڑ کر جو کہ معصوم تھے، آپ کو خلیفہ بنایا۔ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، آپ کو بینک میں، آپ کو کمپنی میں، آپ کو کسی ادارے میں اچھی پوسٹ پہ پروموٹ کیا جاتا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے مجھے پروموٹ کیوں کیا جا رہا ہے، آپ کو اس قابل سمجھا جا رہا ہے کہ آپ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ اس قابل ہیں اور یہ آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا عہدہ دیا۔ تو بہرحال ہماری ذمہ داری ہے بطور انسان، ہم اس زندگی کو، اس دنیا کو جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، پاک و صاف رکھیں۔ پاک و صاف رہنے کا مطلب فزیکل طبیعی کثافتیں نہیں بلکہ روحانی کثافتیں، گناہ بھی ہیں، ان سے پاک رکھیں۔ دوسرا اہم واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد 1000 سال بعد پیدا ہوئے، جن کو ان کی والدہ نے، جب نمرود کے وزیروں نے اس کو خبر دی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہت کا خاتمہ کرے گا یا تیرے لیے خطرہ بنے گا، آپ کی ماں نے اس ڈر سے کہ کہیں حکومت کے کارندے اس بچے کو قتل نہ کر دیں، یعنی جو بھی بچہ پیدا ہوتا نمرود کے کارندے اس کو قتل کر دیتے، تو ان کی ماں نے ایک غار میں ان کو جنم دیا اور 13 سال تک وہ وہاں رہے، اور پھر جو باہر نکلے تو نمرود کے سامنے سینہ سپر ہو گئے۔ یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ توکل علی اللہ ہونا چاہیے۔ جس نمرود نے 1 لاکھ بچوں کو قتل کیا وہ ابراہیم کو نہ قتل کر سکا۔ ایک کمزور ماں اپنے شہر سے نکل کر غار میں جا کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈیلیور کرتی ہے، پیدا کرتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ماں کو اپنے بچے سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ وہ ہر قسم کے خطرے سے دشمن کے اپنے بچے کو محفوظ رکھے۔ آپ کہیں گے تو ہر ماں ایسی کرتی ہے، لیکن ہر ماں فزیکل ڈینجر سے تو پروٹیکٹ کرتی ہے، لیکن روحانی خطرے یعنی گناہ کے خطرے، بچوں کو انٹرنیٹ کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے، بچوں کو ٹی وی کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے، انسپروائزڈ بچوں کو ان کے برے دوستوں کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے، روز و شب وہ کیسے گزار رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نمرود، قارون، فرعون کے سامنے اپنے بچے کو پیش کر دیں، تو اپنے بچے کو فزیکل اور اسپریچول دونوں خطرات سے بچانا ہے آپ کو۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو شروع ہی سے تنہائی کی زندگی گزارنی پڑی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم علیہ السلام کو تہمت کے الزام سے کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے اس کو برداشت کیا، ان کے پاس استقامت میں لغزش نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دی، اور وہ گہوارے میں گویا ہوئے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ پہ کتاب اتری، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیدائشی نبی تھے۔ جب نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے تو اللہ کا منتخب کردہ جانشین، نبی کا جانشین، وہ بھی پیدائشی ہوتا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے ابھی تو ہم بچے ہیں، جب ہم بڑے ہوں گے تو یہ کام کریں گے۔ یحییٰ علیہ السلام نے 12 سال کی عمر میں نبوت کا کام سٹارٹ کر دیا تھا، شروع کر دیا تھا۔ وہ بچے ہی تھے، نابالغ تھے، لیکن پھر بھی نبوت کا کام۔ امام تقی علیہ السلام کے بارے میں غالباً ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ ایک جگہ گریہ کرتے ہوئے بہلول نے ان کو دیکھا تو کہا آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں گریہ کیوں نہ کروں، مجھے قیامت کے خوف سے اور جہنم کی آگ سے گریہ ہوتا ہے۔ تو بہلول نے کہا کہ آپ تو ابھی بچے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا ہمارے امام نے کہ میری ماں جب بچپن میں دیکھتا تھا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے جلا رہی ہیں تو وہ پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی تھیں، جب آگ بھڑک اٹھتی تھی تو پھر بڑی لکڑیوں کو جلایا جاتا۔ تو یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جہنم میں ڈالے، جب آگ بھڑک جائے پھر بڑوں کو ڈالے۔ کہاں معصوم اور کہاں خوف الہی کہ بچپن ہی میں خوف الہی اور عبادت کی طرف گامزن۔ ہمارے پاس تو مثالیں موجود ہیں، 13 سالہ قاسم ہمارے پاس موجود ہے، عون محمد موجود ہیں، طفلان مسلم موجود ہیں، 6 ماہہ علی اصغر جو گھٹنوں کے بل بھی نہیں چل سکتا تھا وہ تک موجود ہے۔ تو ہمارے بڑے کیا ہمارے بچے، بلکہ کربلا کی تاریخ تو بچوں اور عورتوں کی قربانی کی وجہ سے اپنی شدت پہ نظر آتی ہے۔ کربلا کی شدت میں وہ شدت نہ ہوتی واقعے میں اگر بچوں کی اور بڑوں کی قربانی نہ ہو، عورتوں کی قربانی نہ ہوتی۔ تو ہمارے بچوں کو چاہیے کہ ہمارے بڑوں کے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ابھی سے قیامت کی تیاری کریں۔ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ تو نماز شب سے ابتدا کیجئے، جلدی فکر کیجئے۔ جو بچے شروع سال سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں وہی امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں۔ چوتھا واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ سے روانگی پہلے اور آخری حج کے لیے۔ اور دیکھا جائے تو یہ حج شاید ترتیب ہی اس لیے دیا گیا تھا کہ میکسیمم اسٹرینتھ ہوگی، میکسیمم نمبر آف آڈینس ہوگی، لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں موجود ہوں گے، اور موجود بھی تھے 1,20,000۔ اتنے بڑے مجمع کو غدیر قم کے مقام پر روک کر خطبۃ الوداع، حجۃ الوداع دے چکے تھے، اس کے باوجود روک کر کہا کہ یہ علی مولا ہے جس طرح میں تمہارا مولا ہوں، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا۔ اپنے بعد جانشینوں کا اعلان کیا۔ اس وقت اعلان نہیں کیا، یعنی پہلا اعلان رسول اللہ کا مکے میں لا الہ الا اللہ تھا، اللہ کو ایک مانو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور کامیابی حاصل کرو۔ آخری پیغام رسول اللہ کا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، ولایت علی بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ جو روایت 24,000 قلمدان اور قلم لیے ہوئے افراد، قرطاس و قلم لیے ہوئے مولا علی رضا علیہ السلام کے ساتھ نشاپور کے سفر میں جا رہے تھے اور کہا مولا کچھ عرض کیجئے، تو آپ نے کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، فمن دخل حسنی فلاح، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا آمنہ، اس کو امن مل گیا۔ اور پھر سواری آگے چلتی ہے، دوبارہ روکتے ہیں اور کہتے ہیں ولیکن بشرط و شروطها وانا من شروطها، کہ کچھ شرائط کے ساتھ اور اس میں سے میں ایک شرط ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے مکے میں جو پہلا پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو اور کامیابی حاصل کرو، اس کی شرط رسول اکرم نے آخری خطبے میں، خطبہ غدیر میں ارشاد فرمائی کہ لا الہ الا اللہ فقط کہہ کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے، من کنت مولا فہذا علی مولا، ولایت علی اس کی شرط ہے، اور یہی پیغام مولا علی رضا کا تھا۔ اور یہ روایت خود مولا علی کی کہ جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ دہو العرض 25 ذی القعدہ کو تھا، عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی ولادت 25 ذی القعدہ کو تھی، اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور اعلان غدیر کے لیے رسول اللہ کا نکلنا 25 ذی القعدہ کا تھا۔ انہی امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے ایک زیارت بھی خود ہم ان اعمال میں پڑھتے ہیں۔ پانچواں اور آخری پیغام امام مہدی علیہ السلام کا قیام، ظہور پہلے ہو چکا ہوگا لیکن قیام کے لیے جب وہ چلیں گے بیعت لینے کے بعد، تیاری کے بعد، وہ 25 ذی القعدہ۔ آخر میں ہم ان تمام چیزوں کو جمع کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں ان پانچوں واقعات میں کیا ربط ہے۔
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ، اس کے بعد 1,24,000 پیغمبر، اس کے بعد ان کے جانشین، اور اس وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجک کی خلافت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، امامت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، انبیاء بھیجے، مثلا ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جن کی ولادت بھی 25 ذی-القعدہ کو ہے، اور اس کے بعد جانشینوں کا تقرر اپنی طرف سے کیا، لوگوں پہ نہیں چھوڑا۔ تو رسول اللہ حج کے لیے جو روانہ ہوتے ہیں اور جس حج کے بعد آپ اعلان کرتے ہیں وہ بھی 25 ذی-القعدہ کو، اور خود امام زمانہ جو اللہ تعالیٰ کی آخری حجت اور رسول کے آخری جانشین ہیں، ان کا قیام بھی اسی دن ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان کے ظہور کے لیے تیار ہیں؟ امام زمانہ تو تیار ہیں، لیکن ہم تیار نہیں۔ ائمہ اور انبیاء دشمنوں کے شر سے گوشہ نشین ہوئے، یہ واحد مظلوم امام ہے جو اپنے ہی لوگوں کی وجہ سے گوشہ نشین ہے کہ لوگ تیار نہیں۔ خدا را جاگ جائیے اور امام زمانہ کیا دست راست بننے کے لیے، ان کی فوج کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے تیاری کیجیے۔ یہ تیاری تلوار ہی سے ہی ممکن نہیں، تلوار سے پہلے بھی بہت سارے مراحل ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو پروف کرنا ہوگا۔ جب امام زمانہ آئیں گے تو ہم ان کے سامنے انٹرویو کے لیے پیش ہوں گے، تو وہی لوگ جو اس سے پہلے عدل کے لیے کام کر رہے ہیں، جو اس سے پہلے ظلم کو روکنے کے لیے کام کر رہے تھے، امام زمانہ ان کو تجربے کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پہ، کوالیفیکیشن ایکسپیرینس کی بنیاد پر لیں گے، ہائر کریں گے۔ ابتدا اسی 25 ذی-القعدہ سے کیجیے، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جس میں ان واقعات کا پیغامات بھی پوشیدہ ہیں۔ پہلا عمل شب بیداری، دوسرا عمل غسل، تیسرا عمل روزہ، 2 رکعت نماز، سورہ شمس 5 مرتبہ ایک ہر رکعت میں، 2 دعائیں، اور زیارت امام علی رضا علیہ السلام۔ اس رات جو عبادت کرے گا اور اگلے دن روزہ رکھے گا، دونوں چیزیں کرنے پر اللہ آپ کو 100 سال کی عبادت کا ثواب کہ جس میں آپ نے ہر دن روزہ رکھا ہو اور ہر شب بیداری کی ہو۔ اور جو شخص فقط اس دن 25 ذی-القعدہ کو، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 4 اہم ترین ایام میں جس میں روزہ رکھنے کی تاکید ہے وہ یہ شامل ہے: 17 ربیع الاول، 18 ذی الحج، 25 ذی-القعدہ، 27 رجب، کہ جو اس دن روزہ رکھے گا اس کو 70 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، 70 سال کے گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ آج کل ہماری زندگی ہے 70 سال نہیں، عمر بھر روزوں کا ثواب، عمر بھر شب بیداری کا ثواب، عمر بھر کے گناہوں کا محو ہونا۔ تھوڑی سی ہمت کر لیجئے، تھوڑی سی ہمت کا، اگر آپ چھٹی کر سکتے ہیں آفس کی، اسکول کی، کالج کی، یا کسی طرح اپنے آپ کو دقت میں ڈال کے روزہ رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیے، پوری زندگی کے روزوں کا ثواب۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ روزہ رکھیں اور جب ہمت نہ ہو تو روزہ کھول دیں۔ واجب روزہ نہیں کہ جس میں آپ کو گناہ ملے، لیکن کم از کم ایک قدم تو آگے بڑھائیں۔ ہمیں یقین ہے، تجربہ ہے لوگوں کا کہ 99% لوگوں نے یہ کہا ہے ہمت تو نہیں تھی، جب ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا تو اللہ نے ہمت پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یوم ذهب الارض کے پیغامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ذهب الارض کے پیغامات کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو اس نہج پر گزارنے کی توفیق عطا فرما جس نہج پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین کا خلیفہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دنیا کو نہ صرف طبیعی بلکہ روحانی کثافتوں سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت انبیاء مثل ابراہیم، مثل عیسیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ غدیر قم کے پیغام کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام کے سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ کرونا اور اس جیسی متعدی بیماریوں کو ہم سے دور فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔